اب یہی ابو حنیفہ کی جو ہستی ہے، ابو حنیفہ کی جو ذات ہے جی، 2 سال اس نے کہا لولا سنتان لہلک نعمان. میں نے کل کتاب کا حوالہ دیا کہ آلوسی ایک بہت بڑا مفسر اہل سنت کا، اس نے یہ لکھا ہے. اچھا ہماری کسی کتاب میں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. کسی معصوم نے یہ کہا کہ یہ ہمارے ساتھ رہا ہے 2 سال؟ نہیں کہا. کچھ واقعات ملتے ہیں، وہ سارے واقعات ایسے ہیں کہ وہ ابو حنیفہ کی رسوائی کا باعث ہے. اس میں سے کہیں سے یہ شاگرد نہیں لگتا ہے. ہمارے علماء نے لکھا کہ کم سے کم 400 حدیثیں ایسی ہیں جن 400 حدیثوں میں ابو حنیفہ یہ کہتا ہے کہ علی نے یہ کہا لیکن میں یہ کہتا ہوں. اب لب و لہجہ ملاحظہ کیجیے، علی نے یہ کہا، میں 17 حدیثیں ایسی ہیں کم سے کم اس کے بارے میں کہتا رسول اللہ نے یہ کہا لیکن میں یہ کہتا ہوں. تو ایسا انسان کیسے ہو سکتا ہے اسے کہا جائے کہ جی یہ کسب فیض کر رہا تھا، جس کو یہ بھی ادب نہیں کہ بات کیسے کی جاتی ہے. ان کی کتاب میں لکھا ہے، اور ایک بندے نے خود کہا ہے اور دکانداری کے لیے کہا ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کہا. زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایسی بہت ساری مثالیں جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں، آپ مومن ہوتے ہوئے، شیعہ ہوتے ہوئے 2024 میں اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ تاریخ کے بدترین لوگ ہیں، ان پر معصومین نے لعنت بھیجی ہے. لہذا اشخاص کی جو تعریف، قد، تعدیل، جرح، ان معاملات میں تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے کہ ایک دم ایکسپٹ ابو حنیفہ ہے. یہ مصیبت ہوئی کہ ہمارے ممبر سے، اسی کراچی کے ممبر سے محرم میں عشر اولا میں فضائل پڑھے جاتے ہیں. کس کے؟ اس شخص کے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے ہر حال میں ٹھانی ہوئی زندگی بھر جعفر صادق کی مخالفت کر دی ہے، جس نے ایک نہیں کئی مقامات پر کبھی جعفر صادق و موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہما کی توہین کرنا چاہی، کبھی ان کے اصحاب کی توہین کرنا چاہی، اور واقعات بھرے پڑے تاریخوں میں. آج ہم آگے کہیں کہ نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، واقعاً مایہ تأسف ہے، واقعاً افسوس کی بات ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے برملا گالی دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لعن طعن کرے، خون خراب ہو، یہ نہیں کہہ، لیکن یہ بھی نہ کریں کہ شیعوں کے دماغوں کو گمراہ کیا جائے. ایک ایسا شخص جس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں، اسے اچھا بنا کر پیش. یہ ابو حنیفہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ دیکھو آج میں کیا کرتا ہوں، آج میں رافضیوں کے امام کا وہ مذاق اڑاؤں گا کہ تم سب یاد رکھو گے. دیکھو میں بتاتا ہوں کہ اس کا مبلغ علمی کتنا ہے، 4 سوالوں میں اسے زیر کر دوں گا. ساتھیوں نے کہا چلو بھائی. وہ جو ابو حنیفہ کے پاس بیٹھتے تھے، ابو حنیفہ سے علم حاصل کرتے تھے، ابو حنیفہ سے فقہ پڑھتے تھے، ابو حنیفہ سے مسائل شرعی سیکھتے تھے. میں نے بتا دیا ان کی کیٹیگری کیا تھی. نعوذ باللہ علی نے یہ کہا تو میں یہ کہتا ہوں. کہا چلو میرے ساتھ. انوار المواہب میں شیخ علی اکبر نے لکھا ہے، سارے ساتھیوں کو لے کے پہنچا اور اس نے وہاں یہ جملے کہے تھے کہ میں رافضیوں کے امام کے ساتھ آج کروں گا کیا، دیکھنا ذرا. جب پہنچا مولا کی خدمت میں تو مولا نے پہلے ہی یہ جملہ کہا کہ ابو حنیفہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہہ کر آ رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں. میں نے ایک جملہ کہا ہے اکثر مجالس میں، جو حال دل کو حال دل بننے سے پہلے جانے اسے مولا کہتے ہیں. ابو حنیفہ نے جب سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کہنا کیا ہے تو مولا جانتے تھے یہ سوچ کے کہے گا کیا، یہ وہ امام ہے. ابو حنیفہ یہ کہہ کر آ رہے ہو، شرمندہ ہوا. کہ سوال کرو، سوال کیا کرنے ہیں. کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کس چکر میں آپ لوگ اپنے آپ کو فضیلت دیتے ہیں کہ ہم افضل ہیں. آپ لوگ اپنے آپ کو ساری امت پہ فضیلت دیتے ہیں، کیوں؟ میرے مولا نے مسکرا کے کہا کہ اس لیے کہ سارے چاہتے ہیں ہم میں سے ہوں، ہماری کوئی خواہش نہیں ہے. سب یہ چاہتے ہیں کہ آل محمد سے جڑیں، آل محمد کی کبھی کوئی خواہش نہیں رہی کہ ہم فلاں قبیلے سے، فلاں عشیرے سے، فلاں لوگوں سے جڑ جائیں. ابو حنیفہ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے کہتا ہے 2 سال نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. وہاں ان کے بڑے نے کہا تھا لولا علی لہلک. ہر شخص اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے سے جڑنا چاہتا ہے، لیکن یہ کسی سے جڑنا، یہ ہماری دلیل فضیلت ہے. ابو حنیفہ کے ساتھیوں نے کہا یار کیا سادہ اور کیا کمال کا جواب دیا ہے، بات ہی ختم کر دی. حقیقت ہے کبھی انہوں نے تمنا نہیں کی کہ ہم فلاں قبیلے میں چلے جائیں، لیکن ہر قبیلہ والا اپنے آپ کو ان سے جوڑنے میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ. پوری تاریخ یہ موضوع پورا ہے کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے جن کو دشمن کہا ہے تاریخ نے آل محمد کا، انہوں نے بھی اپنے آپ کو آل محمد سے جوڑا ہے.
انہوں نے نہیں جوڑا. ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ بھائی ان کے پاس تو ان کے دامن میں تو کوئی ڈھنگ کی چیز ہے نہیں, ان کا دامن تو سوائے دھبوں کے کچھ بھی نہیں رکھتا, لہذا کچھ دھبے مٹاؤ اور کچھ ایسی چیزیں ان کے دامن میں, کچھ پھول, کچھ بیل بوٹے, کچھ جو ہے نا پھول پتیاں ایسی لگا دو کہ یہ تھوڑے سے سنور جائیں. تو جو ہے کہ نہیں, ایک سے ایک جھوٹ تاریخ میں بولے گئے. خدا جھوٹوں پہ لعنت کرے اور بے شمار کرے. مشکل یہ ہے کہ میں اور آپ اس جھوٹ کا شکار کیوں بنے. میں اور آپ اس خباثت کا شکار جو آل محمد کے خلاف کی گئی, شیعہ امیر المومنین ہوتے میں کیوں بنوں شکار. اگر آج میں اور آپ شکار بن رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن جیسے ہم سے کھیلنا چاہتا تھا 14 سال پہلے, وہ ویسے ہی آج کھیل رہا ہے. ہم اس کے چکر میں آ گئے, ہم اس کی باتوں میں آ گئے, چل پڑے. جو اس نے پٹی پڑھائی اسی کو لے کے ہم چل رہے ہیں. ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے کس عقیدے پر, کس مرحلے پر کیسے حملہ کیا گیا, ہمیں معلوم نہیں ہوا. دشمن اپنا کام کر کے آسانی سے نکل گیا. حضور پوری تاریخ ہے, ہر مقام پر ہر شخص نے اپنے آپ کو آل محمد سے جوڑنے کی کوشش کی ہے.